بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ کربلا قصے چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ حضرت خدیجہ رشتے میں پیغمبر اکرم کی چچا زاد بہن تھیں اور دونوں کا شجرہ نسب جناب قصی بن کلاب سے جا ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی ولادت و پرورش اس خاندان میں ہوئی تھی جو نسب کے اعتبار سے اصیل، ایثار پسند اور خانہ کعبہ کا حامی و پاسدار تھا، اور خود حضرت خدیجہ اپنی عفت و پاک دامنی میں ایسی مشہور تھیں کہ دور جاہلیت میں انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے بہت سے رشتے آئے، اگرچہ شادی کے خواہش مند افراد مہر ادا کرنے کے لیے کثیر رقم دینے کے لیے بھی تیار تھے، مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ جب رسول خدا ملک شام سے سفر تجارت کے بعد واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کرنے کا اظہار کیا۔ رسول خدا نے اس مسئلے کو حضرت ابو طالب اور دیگر چچاؤں کے درمیان رکھا۔ سب نے اس رشتے سے اتفاق کیا تو آپ نے قاصد کے ذریعے حضرت خدیجہ کو اس رشتے کی منظوری کا مثبت جواب دیا۔ رشتے کے منظور کیے جانے کے بعد حضرت ابو طالب اور دوسرے چچا حضرت حمزہ نیز حضرت خدیجہ کے قرابت داروں کی موجودگی میں حضرت خدیجہ کے گھر پر محفل تقریب نکاح منعقد ہوئی اور نکاح کا خطبہ دولہا اور دلہن کے چچاؤں حضرت ابو طالب اور عمر ابن اسد نے پڑھا۔ شادی کے وقت رسول خدا کا سن مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ جب یہ شادی ہو گئی تو بعض وہ لوگ جو ہر چیز کو مادی مفاد کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، انہوں نے اس شادی کو بھی مادی پہلو سے ہی دیکھا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کیونکہ حضرت خدیجہ کو تجارتی امور کے لیے کسی مشہور و معروف اور معتبر شخص کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پیغمبر اکرم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ دوسری طرف پیغمبر اکرم یتیم و نادار تھے اور حضرت خدیجہ کی شرافت مندانہ زندگی سے واقف تھے، اسی لیے ان کی دولت حاصل کرنے کی غرض سے یہ رشتہ منظور کر لیا گیا۔ اگرچہ سن کے اعتبار سے دونوں کی عمر میں کافی فرق ہے۔ اول تو پیغمبر اکرم کی پوری زندگی ہمیں زہد و تقوی، پرہیزگاری اور معنوی اقتدار سے پر نظر آتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کی نظر میں دنیوی مال و دولت یعنی کہ یہ دنیا کا مال دولت جاہ و حشم کوئی بھی قیمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت دنیا کے مال و دولت کو کسی خاص نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور آپ نے حضرت خدیجہ کی دولت کو کبھی بھی اپنے ذاتی آرام و آسائش کی خاطر استعمال نہیں کیا۔ دوسرے، اس شادی کی پیشکش حضرت خدیجہ نے خود کی تھی، نہ کہ رسول اسلام نے کی تھی، کیونکہ کافی لوگوں کا یہی اعتراض تھا کہ محمد غریب تھے، اسی لیے امیر عورت سے شادی کی۔ اب یہاں حضرت خدیجہ کی جانب سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ عفیف و پاک دامن خاتون تھیں اور انہیں متقی و پرہیزگار شوہر کی تلاش تھی۔ دوسرے یہ کہ ملک شام سے واپس آنے کے بعد جب میسرہ نامی غلام نے سفر کے واقعات حضرت خدیجہ کو بتائے تو ان کے دل میں امین قریش کے لیے جذبہ محبت و الفت بڑھ گیا۔ حضرت خدیجہ نے رسول خدا سے گفتگو کرتے ہوئے شادی کی درخواست کے اصل محرک کو اس طرح بیان کیا ہے، یعنی کہ مکمل وہ اصل جو نچوڑ ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم سے شادی کیوں کی تھی، اس کا پورا نچوڑ ان چند لفظوں میں ہمیں مل رہا ہے۔ اے میرے چچا کے بیٹے، حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم کو کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، کیونکہ میں نے تمہیں ایک شریف، دیانتدار، خوش اخلاق اور راست گو سچ بولنے والا انسان پایا ہے تو میں تمہاری جانب مائل ہوئی ہوں اور شادی کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ یہ ہے شادی کرنے کا اصل مقصد، لہٰذا یہ شادی معنوی اعتبار سے قائم ہوئی ہے، روحانی اعتبار سے قائم ہوئی ہے۔ والسلام۔